شادی کا پہلا دن تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ اب میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گی۔ نئے گھر میں جا رہی ہوں، شوہر میرا خیال رکھے گا، میرے ناز نخرے اٹھائے گا، ساس نندے بھی میری عزت کریں گی اور وہ بھی چھوٹی بہو ہونے کی وجہ سے میری محبت کا دم بھریں گی۔ میں بھی اپنی خدمت سے سب کے دل مول لوں گی۔ مگر پہلے ہی دن مجھے سسرال میں آ کر شدید دھچکا لگا تھا۔ شادی سے پہلے سب محلے کی، خاندان کی عورتیں یہی کہتی تھیں کہ میرے ہونے والے سسرال کسی طرح سے بھی میرے قابل نہیں ہیں، وہ سب بہت زیادہ چالاک اور مکار ہیں۔ ان کی عورتیں اپنے مردوں کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر نچاتی ہیں۔ مجھے لوگوں کی ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے اپنے خدا کی ذات پر پورا ایمان تھا کہ میرا رب میرے ساتھ کبھی غلط نہیں ہونے دے گا۔ آج تک کبھی کسی کے ساتھ میں نے برا نہیں کیا، تو میرے ساتھ بھی کچھ برا نہیں ہوگا۔ یہی سب سوچ کر میں خود کو تسلی دلاسا دے رہی تھی۔ جب میری بری آئی تو اس میں بہت معمولی سے لباس تھے۔ دیکھ کر میں تو حق تک رہ گئی تھی۔ میرا دل بہت بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں سے اتنی کمظرفی کی مجھے امید نہیں تھی۔ میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم 5 بہنیں تھیں۔ ابا اماں نے ہمیں بہت محنت سے اپنی استطاعت کے مطابق پڑھایا لکھایا اور پھر حسب توفیق بیٹیوں کی شادی بھی کر دی۔ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ میری 4 بہنیں اپنے گھر میں خوش و خرم رہ رہی تھیں۔ گو کہ ان کے حالات بھی ہمارے گھر کے حالات سے مختلف نہیں تھے، مگر ان کے گھروں میں سکون تھا، محبت تھی، اور میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر بھلے غریب ہوگا مگر وہ بھی میرے ساتھ محبت سے پیش آئے گا، میری بھی اس کے ساتھ زندگی سکون سے گزرے گی۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ میرے شوہر کا ایک جنرل سٹور ہے، 2 ہی بھائی ہیں، دونوں بھائی سٹور سنبھالتے ہیں، 2 چھوٹی نندیں تھیں، اس کے علاوہ گھر میں ساس اور جٹھانی تھی۔ مجھے بھی یہ عورتیں بہت عجیب لگی تھیں، خاص طور پر میری ساس اور جٹھانی، مگر پھر میں دل کو تسلی دیتی کہ یہ میرا محض وہم ہے، مجھے کسی کے بارے میں اس طرح کا اندازہ قائم نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک میں ان سب کو اچھے سے جان نہ لیتی، ان کے بارے میں غلط کیسے سوچ سکتی تھی؟ گھر لے جا کر ان کی تو آنکھیں بدل گئی تھیں، مجھ سے یوں تن فن کر بات کر رہی تھیں جیسے میں 10 سال پرانی اس گھر کی بہو ہوں۔ مجھے میرے کمرے تک بھی کسی نے پہنچانے کا تکلف نہیں کیا تھا۔ گھر کی دہلیز پہ ہی میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی، مگر وہ سب اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی تھی۔ میرے شوہر شرمندہ ہو کر میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھے تو ایک طرف سے میری ساس دھاڑتے ہوئے آئی تھی۔ جوان بیٹیوں کا گھر ہے، یہ بے حیائی میں برداشت نہیں کروں گی۔ کس کی اجازت سے تم نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا ہے؟ وہ ہاتھ نچا نچا کر بول رہی تھی جیسے میرے شوہر نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ وہ اپنی ماں کے سامنے گھگیائے ہوئے انداز میں بولے اور پھر ان کے پاؤں پڑ کر معافی مانگنے لگے۔ جب تک میری ساس نے معاف نہیں کر دیا تب تک وہ ان کے پاؤں سے نہیں اٹھے تھے۔ میری ساس نے مجھے جتانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ پھر محلے کی ایک عورت کو مجھ پر رحم آ گیا، وہ مجھے لے کر کمرے میں آئی، پانی پلایا، پھر اپنی آواز کو قدرے نیچی کرتے ہوئے کہنے لگی، تم اچھی خاصی شکل و صورت کی ہو، پڑھی لکھی بھی لگ رہی ہو، تم ان کے چنگل میں کیسے پھنس گئی؟ تمہارا شوہر تو کسی کام کا نہیں ہے، نکما ہے پورا۔ ان کی باتوں پر میں دہل گئی تھی، پھر خود کو یہ سوچ کر تسلی دی تھی کہ کچھ مرد ضرورت سے زیادہ شریف ہوتے ہیں، ان کے گھر کی عورتیں شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا شوہر ایک بدھو انسان تھا۔ پہلے ہی دن مجھے اس کے بارے میں پتہ چل گیا تھا کہ اس کی گھر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، سب لوگ اسے ملازم سے زیادہ درجہ دینے پر تیار نہیں تھے، اور وجہ تھی اس کی ضرورت سے زیادہ شرافت۔ وہ بہت بزدل تھا، کسی کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میری ماں نے تو مجھے یہی درس دیا تھا کہ شوہر کی خدمت کرنا، اس کی اطاعت گزاری میں کوئی کمی نہ رکھنا، مگر یہاں تو میرا شوہر اپنی ماں اور بہنوں کی خدمت اور اطاعت گزاری میں مصروف تھا، اسے بھلا میری کیا ضرورت؟ تب میں نے روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ تمہارے ساتھ شادی کرنے سے بہتر تھا مجھ پر کوئی جن عاشق ہو جاتا، تمہارے ساتھ میری زندگی برباد ہو گئی ہے، تم اپنی عزت نہیں کروا سکتے، تم اپنے حق میں نہیں بول سکتے، تو میری عزت کیسے کرواؤ گے؟ میں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے منہ سے نکلے الفاظ مجھے کس مصیبت میں مبتلا کر دیں گے۔ میرا شوہر خاموشی سے صوفے پر جا کر لیٹ گیا تھا۔ تب اس کی بزدلی پر میں ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ نہ جانے کب میں خود کو کوستے ہوئے سو گئی تھی، جب میرے بازو کو کسی نے پکڑ کر ہلایا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، آس پاس نظر دوڑا کر دیکھا۔ میں سمجھی شاید میرے شوہر نے مجھے اٹھایا ہے، مگر وہ تو اپنی جگہ پر سو رہا تھا، میرے آس پاس تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں دوبارہ سے اپنے بستر پر لیٹ گئی تھی،
مگر اب پھر سے میرے کسی نے بازو پر ہاتھ لگا کر مجھے سوتے ہوئے اٹھا دیا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ دیکھا تو میرا شوہر صوفے پر سو رہا تھا، مگر کمرے کی کھڑکی کے پاس کوئی کھڑا تھا جس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ کھڑکی کے پردے کمرے میں سرسرا رہے تھے اور وہ جو کوئی بھی تھا کھڑکی کی طرف منہ کیے وہاں پہ کھڑا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ غصے کی ایک شدید لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ کون تھا اس وقت میرے کمرے میں؟ اور پھر میرا شوہر بزدل تھا، اپنے گھر والوں کے سامنے بات نہیں کر سکتا تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جس کا دل چاہتا میرے کمرے میں منہ اٹھا کے آ جاتا۔ میں نے لائٹ آن کی تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں تو حیران ہی رہ گئی۔ ابھی تو میں نے یہاں پر کسی کو کھڑے دیکھا تھا، اور جو کوئی بھی تھا وہ اتنی اچانک سے نظروں کے سامنے سے کیسے غائب ہو گیا تھا؟ میں بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ باقی کی رات میری آنکھوں میں ہی کٹی۔ میں نے کمرے کی لائٹ آف نہیں کی تھی۔ ایک دو بار میرے شوہر نے مجھے لائٹ آف کرنے کو بولا تو میں اسے غصے سے گھور کر رہ گئی، اور وہ وہیں پر خاموشی سے سو گیا تھا۔ مجھے اس بیچارے پر ترس بھی آیا تھا۔ کیسا انسان تھا وہ، کیسی زندگی تھی اس کی، وہ اپنے حق کے لیے بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگلی صبح میں اٹھی تو دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑانے کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ رات کو ڈرنے کی وجہ سے میں بہت لیٹ سوئی تھی، شاید فجر کے قریب میری آنکھ لگی تھی، اور اب دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز پر آنکھ کھلی۔ دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس اور جٹھانی غصے میں کھڑی تھی۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ دوپہر چڑھے تم کمرے میں سو رہی ہو، نکلو کمرے سے باہر۔ اور پھر میرے شوہر کو جھنجھوڑنے لگی۔ اسلم، کوئی شرم و حیا ہوتی ہے؟ ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم شادی کے بعد اتنے بے حیا ہو جاؤ گے۔ میری بات غور سے سنو اور اپنی بیوی کو بھی سمجھا لو، صبح سویرے اٹھ کر باہر نکلا کرے۔ وہ لان تان کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے میری چھوٹی نند نے یہ پیغام دیا کہ میری ساس نے مجھے ناشتہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ مارے باندھے میں کچن میں آ گئی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ناشتہ بنانے کے دوران بھی مجھے بار بار ایسے ہی محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے آس پاس گھوم پھر رہا ہو، جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو۔ بار بار میں پیچھے پلٹ کر دیکھتی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، مگر کسی کی موجودگی کا احساس ایسا تھا جو مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ایسا لگنے لگا تھا جیسے اس گھر میں کوئی ہے، کوئی پراسرار وجود جو بار بار مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ مگر گھر والوں کا انداز بالکل نارمل تھا۔ ان کے لیے شاید یہ بات نارمل تھی، یا شاید وہ جو کوئی بھی تھا ان پر اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلاتا تھا۔ اب اس بات کا اندازہ تو مجھے تبھی ہونا تھا جب میں یہاں پر رہتی۔ جب میں ناشتہ لے کر لاؤنج میں آئی تو میری جٹھانی نے مجھے زور کا دھکا دیا۔ میں زمین پر گرتے گرتے بچی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے بازو سے پکڑ کر مجھے تھام لیا ہو۔ میرے ہاتھ میں جو چائے کے کپ تھے وہ گر گئے تھے۔ میں نے غصے سے اپنی جٹھانی کی طرف دیکھا تھا اور وہ زور سے ہنس پڑی۔ ارے تم تو بہت دھان پانسی ہو، میں نے تمہیں مذاق میں ہلکا سا دھکا دیا اور تم برداشت نہیں کر پائی، تم تو گر ہی گئی تھی۔ مجھے سخت غصہ آیا تھا۔ میں دوبارہ خاموشی سے چائے لینے کے لیے کچن میں آ گئی تھی۔ تبھی باہر سے دلخراش چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں کام ادھورا چھوڑ کر باہر نکلی تو میری جٹھانی زمین پر پڑی ہوئی تھی، اپنی کمر کو پکڑا ہوا تھا اور بری طرح سے رو رہی تھی، چلا رہی تھی، دہائیاں دے رہی تھی۔ مجھے کچن سے باہر نکلتا دیکھ کر ان تینوں نے مجھے خونخوار نظروں سے گھورا تھا۔ یہ ڈائن ہے، پتہ نہیں کون سا جادو کیا ہے اس نے آتے ساتھ ہی۔ میں نے تو مذاق کیا تھا، مگر اس نے تو مجھ پر جادو ہی کر دیا، اپنے جادو سے مجھے گرا دیا، میری ہڈیاں تک ٹوٹ گئی ہیں۔ مانو نہ مانو خالہ، یہ لڑکی پوری ڈائن ہے، یہ ہم لوگوں کو چلتا کر دے گی۔ ارے ایسے کیسے چلتا کر دے گی؟ اس کو چٹیا سے پکڑ کر باہر نکالوں گی۔ یہ جانتی نہیں ہے کہ اسلم کی لگامیں میرے ہاتھ میں ہیں۔ وہ سب نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی، ان کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اب بھلا میں نے ایسا کیا کیا تھا جو مجھے جادوگرنی اور ڈائن ہونے کے نقب دیے جا رہے تھے؟ میری جٹھانی بستر کی ہو کر ہی رہ گئی تھی، اس کی کمر میں موچ آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے کچھ ٹائم تک مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا تھا۔ میری نندیں اور ساس تینوں مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی مگر کچھ کہتی نہیں تھیں۔ غصہ تو مجھے اپنے شوہر پر تھا جو سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر کے رکھتا تھا۔ اس دن میں دوپہر کو سارے کام کاج مکمل کرنے کے بعد اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ میری ہمیشہ سے عادت تھی، دوپہر کے کام کاج کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں لیٹ جاتی تھی۔ تبھی دروازے پر ہلکی ہلکی دستک کی آواز سنی تھی۔ میں تو حیران ہی رہ گئی،
اس گھر میں تو دروازے پر دستک دینے کا رواج ہی نہیں تھا، سب لوگ دندناتے ہوئے کمرے میں داخل ہو جاتے تھے۔ اس گھر میں کون تہذیب یافتہ آ گیا، میں سوچ کر رہ گئی۔ اور پھر جو کمرے میں داخل ہوا اسے دیکھ کر تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ایک نوجوان شخص تھا، چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی اور اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ بے داغ بغیر شکن کے لباس دیکھ کر میں اس کی نفاست پسند طبیعت کی قائل ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنے لگا۔ میں نے اسے ایک طرف بٹھایا اور میں اس سوچ میں پڑ گئی کہ نہ جانے یہ کون ہے اور سیدھا میرے کمرے میں کیوں آیا۔ یقیناً یہ میرے سسرال والوں کا رشتہ دار تھا، مگر ان کی طرح لگتا نہیں تھا۔ وہ بھی مجھے شش و پنج میں مبتلا دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ شاید میرے بارے میں سوچ رہی ہیں، میرا ان لوگوں کے ساتھ کافی پرانا تعلق ہے، اکثر یہاں پر آتا جاتا رہتا ہوں، مگر یہ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے۔ اب میں ان لوگوں سے چھپ کر آپ کے کمرے میں آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ ان لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں بتائیں گی، ورنہ یہ لوگ آپ کے ساتھ برا سلوک کر سکتے ہیں، آپ پر کوئی بھی الزام تراشی لگا سکتے ہیں۔ اس کی بات سن کر تو میں ڈر گئی تھی۔ مگر آپ ہیں کون اور یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ وہ مجھے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا اور کہا، میرا نام شاہ جہان ہے اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کافی پرانی تعلق داری میں ہوں۔ وہ تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھا عجیب میٹھی میٹھی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ وہاں سے جانے لگا تو پھر سے مجھے تاکید کرنے لگا کہ میں اس کے بارے میں گھر والوں سے ذکر نہ کروں۔ میں تو حیران پریشان ہی رہ گئی تھی۔ اگر میری ساس نندوں نے اسے کمرے میں آتے یا جاتے دیکھ لیا تو وہ تو بات کا بتنگڑ بنا دیں گی۔ وہ تو ویسے بھی میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی رہتی تھی۔ اگر ایسی ویسی کوئی بات انہیں مل بھی گئی تو تب بھی وہ میرا جینا حرام کر دیں گی۔ کچھ دن گزرے تھے جب وہ نوجوان پھر سے آ گیا۔ دیکھیں، آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ کا رشتہ میرے سسرال والوں کے ساتھ ہے، میرے ساتھ نہیں۔ آپ میرے لیے مشکلات کھڑی مت کریں، آپ میرے کمرے میں مت آیا کریں، میں آپ کو نہیں جانتی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ شخص کون ہے اور اتنی عجیب نظروں سے مجھے کیوں دیکھتا ہے۔ مجھے اس کے دیکھنے سے کوفت ہوتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اسلم سے اس بارے میں بات کروں گی، کم از کم اسے تو میری بات کو سمجھنا چاہیے۔ اس دن جب میں نہا کر کمرے سے باہر نکلی تو میری ساس اور نندیں گھر پر نہیں تھیں، تینوں بازار گئی ہوئی تھیں، جبکہ جٹھانی اپنے درد سے بے حال ہو کر اپنے کمرے میں بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ میری جٹھانی اس دن سے اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکی تھی۔ اس دن سے وہ اس درد سے بے حال تھی اور بار بار مجھے یہی کہتی تھی کہ میں نے اس پر جادو کروائے ہیں، میں ڈائن ہوں جس کی بد دعا سے وہ اس حال میں پہنچ گئی ہے۔ اس کی باتوں کا یہ اثر تو ہوا تھا کہ میری ساس نندیں مجھ سے دور دور رہنے لگی تھیں۔ وہ میرے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کرتی تھیں، نہ ہی انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ یہ تھا کہ وہ جہاں بھی جاتی تھیں اکیلے ہی جاتی تھیں، مجھے کبھی اپنے ساتھ لے کر نہیں گئی تھیں۔ آج بھی میں ان کے جانے کے بعد گھر میں اکیلی تھی، سارے گھر کے کام کاج کیے اور پھر نہا کر میں صحن میں آ گئی، کیونکہ بارش کا موسم بنا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو اس گرمی کے موسم میں مجھے بہت بھلی لگ رہی تھی۔ میں صحن میں ایک کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی جب مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بالوں میں انگلیاں چلا رہا ہو۔ مجھے عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ فرحت کا احساس میرے پورے وجود میں دوڑ رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ وہ اسی طرح میرے سر کو سہلاتا رہے۔ اور تبھی مجھے یہ خیال گزرا کہ گھر میں تو میں اکیلی ہوں، تو پھر میرے پاس کون موجود ہے؟ میں نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا اور حیران ہی رہ گئی۔ میرے بال بھی چٹیا کی صورت میں بندھے ہوئے تھے اور بالوں میں موتیے کے پھول لگے ہوئے تھے۔ میرے بالوں میں پھولوں کا گجرا یہ کس نے لگایا؟ دروازہ اندر سے بند تھا۔ جٹھانی اپنے کمرے میں درد سے کراہ رہی تھی۔ گھر میں تو کوئی تھا ہی نہیں، پھر یہ کس نے کیا جبکہ گھر میں موتیے کے پودے بھی نہیں تھے؟ تبھی میری نظر سیڑھیوں پر پڑی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چھت کے راستے سے کوئی گھر میں داخل ہوا تھا اور میری نیند کا فائدہ اٹھا کر اس نے مجھے چھوا؟ یہ سوچ کر میرے چہرے کا رنگ شرم سے سرخ پڑ گیا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا اور کیا سمجھ رہا ہوگا میرے بارے میں کہ میں کس قسم کی لڑکی ہوں، اور اگر یہ بات میرے شوہر اور سسرال والوں کو پتہ چلی تو میں پورے وجود کے ساتھ کانپ کر رہ گئی تھی۔ شام کو میری ساس اور نندیں جب گھر آئیں تو بہت خوش تھیں اور وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ ان کے دیکھنے کے انداز سے مجھے خوف محسوس ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے خلاف کوئی چال چل رہی ہوں۔ اتنا تو مجھے اندازہ تھا کہ یہ ماں بیٹیاں بہت ہی زیادہ خطرناک تھیں۔ وہ مجھے نقصان پہنچانے سے
اور گھر سے نکالنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ شام کو جب میرا شوہر گھر آیا تو میری ساس نے اسے سیدھا اپنے کمرے میں بلا لیا اور پھر کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں جب کھانے کے لیے انہیں بلانے کے لیے آئی تو سب لوگ کمرہ بند کیے نہ جانے سرگوشیوں میں کیا باتیں کر رہے تھے۔ کبھی کبھی ان کا رویہ مجھے بہت تکلیف دیتا تھا۔ میں بھی اسی گھر کی فرد تھی، مگر میرے ساتھ تیسرے درجے کے شہری جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ میں کتنی دیر تک باہر ان کا انتظار کرتی رہی۔ جب انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تو میں بھی خاموشی سے پھر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ جانتی تھی کہ اس بات پر بھی سب لوگ شور مچا دیں گے، مگر میں کیا کرتی، کیونکہ وہاں پر بیٹھ کر انتظار کرنے سے مجھے کوفت ہو رہی تھی۔ میرا نماز کا وقت بھی نکلا جا رہا تھا۔ میں نماز پڑھنا شروع ہو گئی۔ سلام پھیرا تو میرا شوہر کمرے میں ہی موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ وہ بہت ہی پیار بھرے انداز میں مجھے کہنے لگا کہ یہ دودھ تم پی لو۔ میں نے جب اپنے شوہر کو اتنی محبت سے بات کرتے سنا تو میں تو حیران ہی ہو گئی۔ کہاں تو مجھے ایک کپ چائے بنانے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور کہاں اب میرا شوہر اپنے ہاتھوں سے میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آیا تھا، جبکہ وہ تو اگر میری پہلی پکار پر میری بات سن لیتا تو بھی اسے زن مرید ہونے کے تانے دیے جاتے تھے۔ میرے دل میں خوشگواری کا احساس بھی پیدا ہو گیا تھا۔ یقیناً میرے شوہر کو بھی اب احساس ہو گیا تھا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھنے لگا ہے۔ دودھ کا گلاس میں نے اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ آپ آئیں، پہلے میں آپ کو کھانا دے دیتی ہوں۔ کھانا ہم لوگ کھا چکے ہیں، اماں نے کھانا نکال کر دے دیا تھا۔ ہاں تم کھانا کھا لو اور پھر دودھ لازمی پی لینا۔ وہ مجھے بار بار یہی تاکید کرتا رہا اور میں اس کی تاکید پر مسکراتی رہی۔ کھانا کھا کر جب میں کمرے میں آئی اور جیسے ہی دودھ کا گلاس اٹھا کر منہ کے ساتھ لگایا تو کسی نے وہ گلاس میرے ہاتھ سے پکڑ کر دور پھینک دیا تھا۔ گلاس نیچے جا گرا تھا اور اس میں سے کالے رنگ کا بچھو رینگتا ہوا باہر جانے لگا تھا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ میں بری طرح سے چلانے لگی تھی۔ میرے شوہر کا رنگ بھی فق ہو گیا تھا۔ کبھی وہ مجھے دیکھ رہا تھا تو کبھی فرش پر رینگتے ہوئے بچھو کی طرف۔ ساس اور نندے بھی کمرے میں آ گئی تھیں۔ اب جب ان کی بھی فرش کی طرف نظر پڑی تو وہ بھی حیرت بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ ان لوگوں نے مجھے اس دودھ میں جان بوجھ کر یہ زہریلا بچھو ملا کر دیا ہے، کیونکہ وہ لوگ مجھے جان سے مارنا چاہتی ہیں۔ میں تو پریشان ہو گئی اور ڈر بھی لگنے لگا۔ اب میں ان لوگوں کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ لوگ تو مجھے قتل بھی کر دیتے، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ میرا شوہر تو تھا ہی سیدھا سادہ انسان۔ اگلے دن میں نے 4 جوڑے لیے اور اپنی اماں کے گھر آ گئی تھی۔ ساری بات انہیں بتائی تو اماں سر تھام کر رہ گئی۔ ارے اپنا گھر بسانے کے لیے عورت کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تمہارا شوہر سیدھا سادہ اللہ لوک انسان ہے، تم اسے اپنی محبت میں مبتلا کر کے اپنی ہر بات منوا سکتی ہو۔ اسے بتاؤ کہ اس کی ماں بہنیں تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہیں۔ مگر اب میں اپنی زندگی کو کسی تجربے کی بھیٹ نہیں چڑھانا چاہتی تھی۔ میں نے اماں کو صاف کہہ دیا تھا کہ میں وہاں پر نہیں جاؤں گی، میرا ان لوگوں کے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ اماں کے علاوہ محلے کی اور خاندان کی عورتیں مجھے اسی بات پر پریشر ڈالتی رہیں کہ مجھے واپس جانا چاہیے۔ میری تو ساس نندوں نے بھی جیسے اس بات پر شکر ادا کیا تھا کہ میں وہاں سے آ گئی ہوں، اور شوہر نے بھی کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں دکھائی تھی، نہ ہی وہ ایک بار بھی یہاں پر آیا تھا۔ اب میرا فیصلہ بھی اٹل تھا۔ اس دن میں اماں کے سر میں مہندی لگا کر باقی مہندی اپنے ہاتھوں میں لگانے لگی تھی۔ مجھے مہندی لگانا پسند نہیں تھا، مگر اس وقت میرا بھی دل چاہنے لگا کہ میں مہندی لگاؤں۔ اماں نے مجھے ٹوکا بھی کہ مغرب کا وقت ہونے والا ہے، اس وقت مہندی لگانا مناسب نہیں ہے، مہندی کی خوشبو پہ جنات عاشق ہو جاتے ہیں۔ مگر میں نے اماں کی بات سنی انسنی کر دی۔ یوں بھی میں ہر وقت اب غائب دماغی سی رہتی تھی، ذہن پر ہر وقت پریشانیاں سی چھائی رہتی تھی۔ مہندی لگا کر میں چھت پر آ گئی تھی، اس کے سوکھنے کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی میرے کانوں سے وہی مانوس آواز ٹکرائی تھی جو میں اپنے سسرال میں بھی سن چکی تھی۔ آپ کے ہاتھوں پہ یہ مہندی اچھی لگ رہی ہے، مہندی کا رنگ اچھا آئے گا تو آپ کے ہاتھ اور بھی خوبصورت لگیں گے۔ آواز کے تعاقب میں دیکھا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جو میں نے اپنی سسرال میں بھی دیکھا تھا۔ 2-3 بار یہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا، اور اب یہ میرے گھر میں میری چھت پر کیسے آیا تھا، جبکہ میں کب سے چھت پر ہونے کے باوجود دروازے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ نہ جانے میں ہر وقت کس کی منتظر رہتی تھی۔ میں نے تو ایک بار بھی اس شخص کو اندر آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، گھر میں داخل ہونے کا دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ تم یہاں پر کیسے آئے؟
میرے منہ سے خوف کے مارے کانپتی ہوئی آواز نکل رہی تھی۔ وہ بھی جیسے میری گھبراہٹ کو نوٹ کر گیا، کہنے لگا، تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے میں تمہیں کھا جاؤں گا، جیسے میں تمہیں نقصان پہنچانے کے ارادے سے یہاں پر آیا ہوں، جبکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارا اپنا، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اگر میں تمہارے ساتھ بھلا نہ کروں تو تمہارے ساتھ برا بھی نہیں کروں گا۔ وہ مجھے تسلی دے رہا تھا، دلاسا دے رہا تھا، یا اپنے بارے میں بتا رہا تھا۔ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے جب وہ میری نظر کے سامنے سے غائب ہو گیا تو میں آنکھیں مسل کر دیکھنے لگی تھی۔ ارے یہ کیا؟ آج تک میں نے ایسا نہ دیکھا نہ سنا کہ کوئی انسان اپنی جگہ سے غائب ہو گئے۔ یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ وہ جب گھر میں بھی آتا تھا تب بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا اس کے آنے کا، اور اس کے جانے کا بھی کسی کو احساس نہیں ہوتا تھا۔ اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا تھا، نظروں کے سامنے سے وہ دیکھتے ہی دیکھتے اوجھل ہو گیا تھا۔ یہ بات کوئی معمولی نہیں تھی۔ خوف کی وجہ سے مجھ پہ بخار طاری ہو گیا، شدید ڈر کی کیفیت تھی۔ گرمی کے باوجود بھی میں بری طرح سے کپکپا رہی تھی۔ اماں میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ارے تمہیں اتنی جلدی اتنا تیز بخار کیسے چڑھ گیا؟ ابھی تک تو تم بھلی چنگی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اس مہندی کا کمال ہے جو تم لگا کر چھت پر چلی گئی؟ منع بھی کیا تھا کہ جوان لڑکیوں کا مہندی لگا کر چھت پر جانا مناسب نہیں ہے، جنات عاشق ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھ لو، کوئی نہ کوئی مصیبت تو تم نے ہمارے گلے باندھنی ہوتی ہے۔ پہلے سسرال والوں سے لڑ کر آ گئی اور اب یہ مصیبت۔ اماں کی بڑبڑاہٹ تو عروج پر تھی۔ میں آنکھوں پہ دوپٹہ رکھے بے آواز آنسوؤں سے روتی رہی۔ میں سوچ رہی تھی کہ شادی کے بعد سب کچھ کتنا بدل جاتا ہے۔ اپنے سگے ماں باپ بھی بدل جاتے ہیں، اولاد کے جذبات کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں اس گھر میں کیسے رہتی جہاں پر عزت نہیں تھی، محبت نہیں تھی۔ میں ان دونوں بنیادی چیزوں کے بغیر کیسے رہتی؟ مگر یہ بات میں اماں کو نہیں سمجھا سکتی تھی۔ دوسری بار پھر میں نے اسی شخص کو کمرے میں دیکھا تھا۔ اب میرا بخار پہلے کی نسبت کم تھا اور اب میرا ڈر بھی کافی حد تک زائل ہو چکا تھا۔ جب دوسری بار اسے دیکھا تو ایک بار پھر سے خوف کا احساس ہوا تھا، مگر اس کی شدت پہلے کے مقابلے میں کم تھی۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ بہت اونچا لمبا تھا، اس کا رنگ بھی گورا چٹا تھا۔ وہ عام انسانوں سے بہت مختلف تھا۔ میرے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی تھی، تم کون ہو؟ تب ہوا کے دوش پر اس کی آواز لہراتی ہوئی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میرا نام شاہ جہان ہے، میں ایک جنزادہ ہوں۔ جس گھر سے تم فرار ہو کر آئی ہو میں اسی گھر میں رہتا تھا، وہاں کا مکین ہوں۔ سسرال والوں کے ذکر پر میرے لب بھیج گئے تھے، غصہ بھی آ گیا تھا۔ اگر تم اس گھر کے مکین ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اس گھر کے باقی لوگوں جیسے ہی ہو۔ اس بات پر وہ زور سے ہنس پڑا تھا۔ مجھ میں اور ان لوگوں میں بہت فرق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں انسان نہیں بلکہ جن ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے خود بھی ان لوگوں کی حرکتیں سخت ناپسند ہیں۔ ان کا تمہارے ساتھ رویہ مجھے بہت برا لگتا ہے۔ میں نے اپنے استاد سے وعدہ کیا تھا کہ میں جہاں بھی رہوں گا کسی کو اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلاؤں گا۔ اس گھر میں ایک چھوٹا سا سٹور روم ہے جہاں پر پرانے وقتوں میں کسی نیک بزرگ کی قبر تھی۔ وہ بزرگ ہمارے جنات کے پیر تھے۔ جنات ان کی زندگی میں بھی وہاں پہ آتے رہتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد بھی جنات نے وہاں پر آنے کا سلسلہ چھوڑا نہیں تھا۔ میں نے تو وہیں پر مستقل قیام رکھ لیا تھا۔ میں نے کبھی ان لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کی، گو کہ مجھے ان لوگوں سے اختلاف تھا، مگر ان کی اپنی زندگی تھی، میری اپنی۔ میں کسی کو اپنی وجہ سے تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی کبھی کسی کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ مگر اس دن جب تم شادی ہو کر آئی تو تب میں نے تمہیں دیکھا۔ تمہیں دیکھ کر میں تمہاری ذات کا اسیر ہو گیا تھا، مگر اگلے ہی پل میں نے اپنی نظریں جھکا لی تھی، کیونکہ تم اس گھر میں کسی کی بیوی بن کر آئی تھی۔ تم کسی کی امانت تھی، تم میرے لیے قابل محترم تھی۔ مگر جب میں نے ان لوگوں کا تمہارے ساتھ سلوک دیکھا تو یہ بات مجھے بہت بری لگی تھی۔ اور پھر رات کو جب تم چیختے چلاتے روتے ہوئے اپنے شوہر کو کہہ رہی تھی کہ اس سے بہتر تھا کہ تم پر کوئی جن عاشق ہو جاتا، تب میں خود کو روک نہیں پایا تھا۔ میں پھر اس کھڑکی کے ذریعے سے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ تمہاری آہوں کو، سسکیوں کو میں نے اپنے دل پہ گرتا ہوا محسوس کیا تھا۔ تب سے میں تمہارے ساتھ ساتھ رہنے لگا تھا۔ تمہاری جٹھانی کو بھی میں نے ہی سزا دی تھی، اور اب میں تمہاری نندوں اور ساس کو بھی مزہ چکھاؤں گا۔ تمہارے شوہر کو بھی اس کی غلطیوں کا احساس دلاؤں گا،
अगर तुम्हें भी हिम्मत से काम लेना होगा, तुम यूं अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर नहीं बैठ सकती। अपने हक के लिए बोलो। वो इंसान जो तुम्हारे साथ निकाह के बंधन में बंध चुका है, वो एक बड़ा अच्छा और मासूम इंसान है। तुम उसके साथ ज्यादती नहीं कर सकती और किसी दूसरे को भी उसके साथ ज्यादती नहीं करने दोगी। वो तुम्हें पसंद करता है, मगर कभी भी अपने घर वालों के सामने ये बात कह नहीं पाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम खुद चली जाओ। और मेरा तुम्हारे साथ वादा है, मैं किसी को भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। उस जिनजादे की इतनी लंबी चौड़ी तफसील सुनकर मैं हैरत से मुंह खोले उसे देख रही थी। जिन्नात के बारे में जो कुछ सुन रखा था, जो कुछ मैं जानती थी, वो तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। और वो जैसे मेरी आंखों में मेरे सवाल को पढ़ गया था। हंसकर कहने लगा, मैं अपने वादे का पाबंद हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें वहाँ पर अपनी जान का खतरा महसूस होता है, मगर वहाँ पर रहने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम अब बाकी की ज़िंदगी अपने माँ बाप के घर नहीं गुजार सकती। बात उसकी भी ठीक थी। चंद दिनों में ही महल्ले वालों के और ख़ानदान वालों के तानों से माँ बाप तंग आ गए थे। अगले दिन मैंने शाहजहां के कहने पर अपने चंद जोड़े उठाए और जब ससुराल में जाने लगी तो अम्मी भी हैरान रह गई थी। कहाँ जा रही हो? अपने घर जा रही हूँ, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया था। मैं जानती थी कि मेरे ससुराल वाले तो कभी भी मुझे लेने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि सास नंदे तो पहले ही मुझे रास्ते से हटाना चाहती थी। वो तो ये चाहती थी कि मैं चली जाऊं। सवाल ये था कि उन्होंने फिर अपने बेटे की शादी क्यों की थी, अगर वो उसका घर बसा हुआ नहीं देखना चाहती थी तो। मैं जब घर आई तो घर की हालत अबतर थी। हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए थे। घर तो कूड़ा करकट की मिसाल बना हुआ था। मेरा शौहर कमरे में अफसरदा सा बैठा हुआ था। मुझे देखकर उसका चेहरा खिल सा उठा था। तुम आ गई? मैं भी उसके पास जाकर बैठ गई। आना ही था, कब तक आपका इंतज़ार करती? आप तो आई नहीं मुझे लेने के लिए, तभी मैं खुद आ गई। सास नंदों को भी पता चल गया था और वो भी दंदनाती हुई आ गई। तुम अब क्यों आई हो यहाँ पे? तुम तो खुद घर छोड़कर गई थी ना। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मेरी नंद ने मुझे बाजू से पकड़ा। मैंने एक नज़र अपने शौहर की तरफ डाली, मगर मेरा शौहर अपनी माँ और बहनों से बहुत डरता था। उनके सामने वो तो बात करने की बारे में सोच भी नहीं सकता था। अभी भी उसकी आंखों में बेबसी नजर आ रही थी और वो बोलना तो चाहता था, मगर डर की वजह से खामोश था। मेरी नंद मुझे घसीटते हुए बाहर की तरफ लेकर जाने लगी। तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, निकल जाओ यहाँ से। उसने मुझे धक्का दिया था, जबकि मुझे किसी ने थाम लिया और अगला लम्हा निहायत हैरान कौन था। मेरी नंद किसी फुटबॉल की तरह गोल गोल घूमते हुए ज़मीन पर गिर गई थी और अब वो भी अपनी कमर को पकड़े हुए थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। ये सारा मंजर सबके होश उड़ा गया था। मेरी सास और छोटी नंद भी ये मंजर देख रही थी। उनकी आंखों में बेयकीनी थी। वो अपने बेटे के कान में झुककर कहने लगी, पीर बाबा की बात बिल्कुल ठीक है, ये लड़की जादूगरनी है, जादू टोने मंत्र ये जानती है। तभी तो पहले इसने अपने मंत्र के जरिए से सादिया को कमर दर्द में मुब्तला किया। वो मेरे शौहर से कहने लगी कि चलो अब आयशा को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, तुम्हें मैं बाद में देख लूंगी। मेरी सास मुझे धमकियां देते हुए वहां से चली गई। इसके बाद मेरी सास ने मुझे हर तरह से जिद करने की कोशिश की, मगर उनकी हर तदबीर उन्हीं पर उलट जाती थी। वो खुद भी हैरान होती थी कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो क्यों कर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पा रही। हालांकि वो चार थीं और मैं अकेली, मगर इसके बावजूद भी वो चारों मिलकर भी मेरा बाल तक पीका नहीं कर पा रही थी। और फिर जब मुझे ये खुशखबरी मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तब तो मेरी सास और नंदों का जलन के मारे बुरा हाल था। जठानी का बस नहीं चल रहा था कि मुझे कच्चा चबा जाए, क्योंकि उसकी शादी को 10 साल का अरसा गुजर चुका था और अभी तक वो औलाद की नेमत से महरूम थी। मेरे साथ उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, यहाँ तक कि मेरे बच्चे को भी जान से मारने की कोशिश की। मुझे अगर उस जिनजादे का सहारा ना होता, अगर मुझे इस बात का यकीन ना होता कि वो मेरे आसपास मौजूद है, तो शायद मैं कभी भी इस माहौल में रह ना सकती। मैं वहाँ से भाग जाती। और एक दिन असलम ने भी इस बात को मेरे सामने इजहार कर दिया। तुम बहुत बहादुर हो, तुम मेरी माँ और बहन के साथ किस तरह से रहती हो, जबकि मुझे तो अम्मा से बहुत डर लगता है। मैं तो चाह कर भी ना तो उनके सामने बात कर पाता हूँ, ना अपने हक के लिए बोल सकता हूँ। आज उसने अपने दिल की बात कह दी थी। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? वो तुम्हारी माँ बहनें हैं, कोई डायने तो नहीं है, तुम्हें खा नहीं जाएंगी। तुम अपने दिल की बात कहने से डरते क्यों हो?
تم نہیں جانتی، بچپن میں اماں نے مجھے بہت مارا ہے، تب سے میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا ہے۔ اور یہ بات تو مجھے شاہ جہان نے بھی بتائی تھی کہ اسلم کو انہوں نے الٹے سیدھے تعویذات بھی پلا رکھے تھے، جس سے اس کا ذہن بھی کافی حد تک مفلوج ہو کر رہ گیا تھا، جبکہ ان کا بڑا بیٹا ان کے کہنے میں نہیں تھا، وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا، وہ اپنے گھر والوں سے بہت مختلف تھا، مگر انہوں نے جان بوجھ کر اس کی شادی سعدیہ کے ساتھ کروا دی تھی۔ وہ زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا تھا، نہیں جانتا تھا کہ گھر میں کیا سیاست ہو رہی ہے، اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اب کتنے ٹائم کے بعد وہ گھر واپس آیا تھا۔ وہ اپنی ماں سے ناراض رہتا تھا، تبھی وہ اپنے دوست کے پاس ہی رہتا تھا، کبھی کبھار ہی گھر آتا، اور آج جب وہ گھر آیا تو اس دن اتفاق سے میں بھی اکیلی تھی۔ میرے آس پاس وہ جناتی طاقت موجود نہیں تھی جو مجھے ڈھارس دیتی تھی۔ میری ساس نے معمولی سی بات پر مجھے بازو سے پکڑ لیا تھا، اور اب وہ مجھے زبردستی کچن میں لے کر جانے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری ساس میرے ساتھ کیا کرنا چاہ رہی ہیں۔ آج میری ساس نے مجھے کہا تھا کہ میں دوپہر میں 2-3 کھانے بناؤں۔ ان کی سہیلی گھر میں آ رہی تھی، اور میری ساس کو امید تھی کہ وہ ان کی کسی بیٹی کا رشتہ لے لے گی، تو ابھی وہ اس کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھنا چاہتی تھی۔ جبکہ میرے آخری دن چل رہے تھے، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میں محض ایک ہی کھانا بنا کر کمرے میں آ گئی تو اس بات کو میری ساس نے جواز بنا کر میرے منہ پر تھپڑ دے مارا، اور پھر مجھے گھسیٹتے ہوئے کچن میں لے کر جانے لگی۔ ساس کے تیور خطرناک تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی اشارہ کیا کہ تم لوگ باہر کی طرف نظر رکھو، کوئی آ نہ جائے۔ میں آج اس کمینی کا کام تمام کرتی ہوں، آج میں دیکھتی ہوں اسے مجھ سے کون بچاتا ہے۔ اپنے ناپاک بچے کے وجود کے ساتھ یہ بھی اس دنیا سے دفع ہو جائے گی۔ ساس کے چہرے سے اس کے خطرناک عزائم جھلک رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ اس نے میرے اوپر پیٹرول چھڑکنا شروع کر دیا تھا، پھر مجھے کچن میں بند کر دیا اور خود کھڑکی کی طرف آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے جلاتی، اس کا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا تھا۔ اماں یہ کیا کر رہی ہو؟ گھر کی بہو کو جلا رہی ہو؟ میں نے اس اجنبی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا تو یہ میرا جیٹھ تھا، جو کبھی کبھار ہی گھر آتا تھا، مگر 1-2 بار سامنا ہونے پر میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ بھی اپنے گھر والوں جیسا ہی ہے، مگر وہ تو بہت مختلف تھا۔ اس نے مجھے بچا لیا تھا۔ اب میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، میرا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ میرا جیٹھ ہی محلے کی عورتوں کے ساتھ مل کر مجھے ہسپتال لے کر گیا تھا، جہاں پر میں نے ایک چھوٹی سی بچی کو جنم دیا تھا۔ جب مجھے گزرے ہوئے پل یاد آتے تو میں خوف سے کانپ کر رہ جاتی تھی، سوچتی کہ اگر میرا جیٹھ وہاں پر نہ آتا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا، میں زندہ بھی ہوتی یا نہیں۔ اب تک تو میرا وجود بھی جل کر خاکستر ہو چکا ہوتا۔ میرے جیٹھ نے ساس نندوں کو خوب سنائی تھی۔ میرے شوہر کو بھی کہنے لگے کہ تم ساری زندگی ان کے آگے بزدل بن کر ہی رہو گے، کیوں تم اپنے اور اپنی بیوی کے حق کے لیے نہیں بولتے؟ میرا شوہر سر جھکائے ان کے سامنے کھڑا ان کی ڈانٹ سن رہا تھا، جبکہ میں اس بات پر خوش تھی کہ کوئی تو تھا جسے میری بے گناہی پر یقین تھا، جو ان عورتوں کے مکر و فریب سے واقف تھا۔ ساتھ میرے ذہن میں یہ سوال بھی تھا کہ اچانک سے شاہ جہان کہاں چلا گیا تھا۔ اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، ان عورتوں کے چنگل سے مجھے بچائے گا، انہیں کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچانے دے گا، مگر بر وقت وہ کہاں چلا گیا؟ اور اگر اس وقت میرا جیٹھ گھر نہ آتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میرے جیٹھ نے ہی اسلم سے کہا تھا کہ تم گھر کے آس پاس ہی بھلے کوئی گھر دیکھ لو، مگر اپنی بیوی کو تم ان کے ساتھ نہیں رکھو گے۔ انہوں نے پہلے بھی تمہاری بیوی کی جان لینے کی کوشش کی، یہ لوگ دوبارہ بھی ایسا کر سکتی ہیں، مجھے ان پہ اعتبار نہیں ہے۔ میرے جیٹھ نے بھی دوسری شادی کر لی تھی، اس کی بیوی بہت اچھی تھی اور ہم دونوں ایک ہی گھر میں بہنوں کی طرح رہنے لگی تھی۔ پورے 1 سال کے بعد میں نے شاہ جہان کی خوشبو کو محسوس کیا تھا۔ اس وقت میں اپنی جٹھانی کے ساتھ ہی باتیں کر رہی تھی جب مجھے محسوس ہوا کہ میرے آس پاس وہی خوشبو پھیل رہی ہے جو شاہ جہان کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ آج پورے 1 سال کے بعد اس خوشبو کو پا کر میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر یہ شاہ جہان ہے تو یہ اکیلے میں ہی میرے سامنے حاضر ہوگا، کسی اور کے سامنے یہ میرے سامنے کبھی بھی نہیں آئے گا، اور میرا اندازہ کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ میں اسے اپنے سامنے دیکھ کر جذباتی ہو گئی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ جانتے ہو کہ اس دن میں کس مصیبت میں مبتلا ہونے والی تھی؟ میری جان چلی جاتی۔ میری ساس اور نندے مجھے قتل کرنے والی تھی، اگر بر وقت میرا جیٹھ نہ پہنچتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا،
اور میں تمہارے سامنے زندہ سلامت نہ کھڑی ہوتی۔ خوف کے احساس سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ جو واقعہ رونما ہی نہیں ہوا تھا اس کے بارے میں سوچ سوچ کر میں پاگل ہونے کو تھی۔ شاہ جہان مجھے گہری نظر سے دیکھتا رہا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جو کام ہوا ہی نہیں اب اس کے بارے میں سوچ سوچ کر خود کو پریشان کیوں کرتی ہیں؟ میں بھی ایک جگہ پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اتنی مشکل کے وقت میں مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے، جبکہ تم نے مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے اور ان عورتوں سے میری حفاظت کرو گے۔ مگر جب مجھے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت تھی تب تو تم مجھے اکیلا چھوڑ کر وہاں سے غائب ہی ہو گئے۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم کہاں تھے شاہ جہان؟ شاہ جہان نے گہری سانس لی اور پھر میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، اس دن جب میں آپ کے گھر سے نکلا تو تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ ایک جن کا بچہ تھا جو شاید راستہ بھٹک کر یہاں پر آ گیا تھا۔ میں تو پریشان ہی ہو گیا کہ یہ بچہ کون ہے، کس کا ہے اور یہاں پر کیوں کر آیا۔ اتنا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی انسان کا بچہ نہیں تھا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس گیا تو اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے ایک طرف لے کر جانے لگا، کہنے لگا کہ میں اپنے خاندان اور قبیلے کے ساتھ یہاں پر رہتا ہوں، مگر مجھے اکیلے جاتے اور ڈر بھی لگ رہا تھا۔ آپ مجھے وہاں پر لے چلیں گے؟ وہ بچہ آگے تھا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تھا۔ چلتے چلتے وہ مجھے ایک قبرستان میں لے گیا اور اچانک سے مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، کیونکہ میں اب قبرستان میں قید ہو گیا تھا۔ میں چاہنے کے باوجود بھی وہاں سے نکل نہیں سکتا تھا۔ وہ بچہ بھی اپنی جگہ سے غائب ہو گیا تھا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ ایک جادوگر کی سازش تھی اور وہ بچہ بھی اس کے جادو کا ہی کمال تھا۔ اس نے اپنے موکل کو جادو سے بچے کا روپ دیا تھا تاکہ وہ مجھے گھیر سکے اور مجھے اپنے مقاصد میں استعمال کر سکے۔ یوں میں اپنی معمولی سی غلطی کی بنا پر اس جادوگر کی قید میں چلا گیا تھا۔ مت پوچھو کہ میں نے وہاں پر کیسی صعوبتیں جھیلی ہیں، کتنی مشکلات دیکھی ہیں۔ وہ جادوگر مجھ پہ طرح طرح کے ظلم کرتا تھا، اذیتیں دیتا تھا، تکلیف پہنچاتا تھا تاکہ میں اس کی باتوں میں آ کر الٹے سیدھے اعمال کرنے لگوں، لوگوں کی زندگیوں میں آگ لگا دوں، لوگوں کو تباہ و برباد کر دوں۔ مگر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میرا خمیر نیک مٹی سے اٹھا تھا، میں شر کے راستے پر بھلا کیسے چل سکتا تھا؟ جادوگر 1 سال تک مجھے طرح طرح کی اذیتیں دیتا رہا۔ بالآخر ایک دن اس کا ایک اللہ کے نیک انسان کے ساتھ پالا پڑ گیا تھا۔ وہ بہت نیک بزرگ تھے، ہمدردوں کے ہمدرد اور خیر خواہ۔ انہوں نے جادوگر کا خاتمہ کر دیا تھا، اس دنیا کے لوگوں کو اس سے نجات دلا دی، ورنہ نہ جانے وہ کتنے لوگوں کی زندگیوں میں زہر گھول دیتا، کتنے گھر تباہ و برباد کر دیتا۔ اس کے مرنے کے بعد ہی ہم سب کی جان بخشی ہوئی تھی، ہمیں آزادی حاصل ہو گئی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے کہ اب ہم اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اور پھر میں ان بزرگ کے ساتھ ان کے آستانے پر چلا گیا تھا۔ وہاں پر جا کر میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ مجھ میں خیر کا جذبہ بیدار ہونے لگا، میں لوگوں کی خدمت کرنے لگا، انسانیت کے کام آنے لگا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ زندگی تو یہ ہے، اصل زندگی کا مزہ ہی دوسروں کے کام آنے میں ہے۔ جو زندگی میں جی رہا تھا وہ تو محض فریب تھی، دھوکہ تھی۔ انسان ہو یا جن، اسے ہمیشہ دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ اور پھر ایک دن مجھے تمہارا خیال آیا اور یوں میں تمہارا حال احوال پوچھنے کے لیے یہاں پر چلا آیا۔ شاہ جہان کی تفصیلی بات سن کر بھی مجھے اس پر بہت غصہ تھا، گو کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ اگر کسی جادوگر کی قید میں چلا گیا تھا تو اپنی خوشی اور رضامندی سے تو اس نے قید کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ جادوگر نے اسے بری طرح سے پھنسایا تھا۔ مگر پھر بھی میں یہ سوچتی کہ اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا، اس نے میری حفاظت کا کوئی انتظام تو کرنا چاہیے تھا۔ اس کے پاس اتنی طاقتیں تھیں، اتنے موکل تھے، مگر افسوس کہ اس 1 سال میں جب میں نے اسے اپنے آس پاس موجود نہ پایا تو کئی بار میں خوفزدہ بھی ہو جاتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کیسے رہوں گی۔ شاہ جہان کی مدد شامل نہیں تھی تو یہ میرے لیے جان لیوا تجربہ تھا۔ اب انہیں بھی اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس ہو گیا تھا، خاص طور پر میری جٹھانی کو۔ جب اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ برا رویہ روا رکھے ہوئے تھی۔ اگر شوہر اس سے بات نہیں کرتا تھا تو اس نے بھی تو کبھی اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میرا جیٹھ تو اس کی زبان درازی اور بد سلیقہ ہونے کی وجہ سے اس سے دور دور رہتا تھا، مگر میری جٹھانی نے بھی ان فاصلوں کو پاٹنے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اب اس بات پر روتی تھی، چلاتی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟
دوسری طرف ساس اور نندے بھی خالی ہاتھ رہ گئی تھی. دونوں بیٹوں کی نظروں میں وہ گر گئی تھی. محلے والوں کو سب کو پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے میرے خلاف کیا سازش رچائی تھی، جبکہ میرے شوہر کے میرے جیٹھ نے کان کھینچے تھے. انہیں ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا تھا. آہستہ آہستہ جب وہ ماں اور بہنوں کے کنٹرول سے نکلنے لگے تو وہ بھی نارمل لوگوں کی طرح نظر آنے لگے تھے. اب اگر انہیں کوئی فضول میں کسی بات پر ٹوکتا تو وہ خاموش رہ کر سر جھکا کر گزرتے نہیں تھے، بلکہ اس انسان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے. ان کی یہ تبدیلی میرے لیے خوشگوار تھی، کیونکہ میں ایسا ہی انسان چاہتی تھی جو زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے.